دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ زمزم کے کنویں کی اصل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ جب وہ اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کے صحرا میں پیاس سے بےتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک پانی کا چشمہ نکل آیا۔ لہٰذا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پانی کو چاروں طرف سے مینڈ باندھ کر روک دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت میں بن گیا۔ لیکن دوستو یہ کنواں کچھ عرصے تک ہی اسی حالت میں رہا، مگر کچھ وجوہات کی بنیاد پر بعد میں اس کا مقام اور جگہ کسی کو معلوم نہ رہا، اور اس طرح زمزم کے کنویں کا صرف تذکرہ ہی عرب میں لوگوں کی زبان پر رہ گیا۔ اس کے بعد جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں سقایت الحاج کا کام آیا تو انہوں نے زمزم کے کنویں کا پتہ اور مقام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت دنوں تک عبد المطلب اور ان کا بڑا بیٹا حارث زمزم کا کنواں تلاش کرتے رہے، مگر زمزم کے کنویں کا کہیں پتہ نہ چلا، اور قریش میں سے کسی نے ان کی اس کام میں مدد بھی نہیں کی، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑاتے رہے۔ ایک دن عبد المطلب نے خواب میں زمزم کے کنویں کا نشان دیکھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مشرکوں کے دو بت اساف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے، لہٰذا قریش نے انہیں اس مقام کو کھودنے سے روکنا چاہا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ بہرحال عبد المطلب غالب آئے اور انہوں نے اس مقام کو اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کر کے خدائے تعالیٰ سے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کر دوں گا۔ دوستو کچھ دن کی محنت کے بعد زمزم کا چشمہ بھی نمودار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا کیے۔ زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہیے۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات قرآن کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتے تھے، لہٰذا عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کو ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قد، بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اس معاملے میں سجا نامی کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہیں، بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو 10 اونٹوں کو ذبح کرو، اور قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھ دو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کے لیے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ دوستو اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔